جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا حامدہ و مصلیہ اما بعد محترم صدر ذی وقار معزز سامعین مقتدر علماء کرام گیسوے شب کی تاریکیوں میں جگنوں کی لہر نور ریز مراحتوں اور موسم بہار کی خوشک رنگ لہلاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسہ میں آنا مبارک ہو۔ حضرات ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور طویل مسافتوں کو طے کر کے تشریف لانے والے سامعین کی آمد ہمارے لیے، مدرسہ کے اراکین کے لیے، باشندگان بسگی تارا ناکھوں کے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات کو ترک کر کے جلسے کو زینت بخشی ہے۔ نیز ہم اپنے مہمانان خصوصی نمونہ اسلاف فقیہ اصل محقق زمان حضرت اقدس الحاج علامہ و مولانا مفتی نظر توحید صاحب مظاہری محتمیم جامعہ رشید الچترا اور رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ رکن مظاہر سہارنپور یو پی منبع علم و حکمت محدث جلیل ادیب باکمال حضرت مولانا خالد ندوی صاحب استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، خطیب باکمال مبلغ اسلام حضرت مولانا عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، خطیب اصل خطیب وباد حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، شاعر اسلام جناب شعبان دل خیرآبادی اور خطیب ہندوستان حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، علاقہ کے تمام علماء کرام، ذمہ داران مدارس، ائمہ مساجد کا شکر گزار ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، پرتپاک استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ان حضرات کی آمد سے آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس قابل کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ بڑی ناصفاسی ہوگی کہ اگر اس موقع پر حضرت اقدس مولانا ایوب صاحب نور اللہ مرقدہ کا ذکر نہ کریں، جن کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس مدرسہ کے بفید علاقہ میں جانے و ساری ہے۔ مولانا مرحوم کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور مدرسہ تعلیم القرآن کو ان کا بدل عطا فرمائے۔ آخر میں ارباب مدرسہ کی جانب سے تمام سامعین حضرات کا استقبال کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ پوری دل جمعی اور سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیں اور علماء ربانیین کے بیانات سے استفادہ کریں اور جلسہ کو کامیاب بنانے میں اراکین مدرسہ